جب مولانا نصیر الدین مولانا نصیر احمد رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، حضرت کا جب انتقال ہو گیا تو اس کے بعد ہندوستان کے علماء آئے، مولانا نصیر احمد رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے وصیت نامہ لکھا کہ میرے بعد شیخ الحدیث ارشد مدنی ہے، اور واقعتاً ارشد مدنی میں بڑی صلاحیتیں ہیں، بہت صلاحیت۔ مفتی سید احمد پالم پوری ناظم تعلیمات وہاں موجود نہیں تھا، وہ کہیں گئے ہوئے تھے، ہندوستان کے علماء جمع ہو گئے، سب نے کہا کہ شیخ الحدیث مولانا آپ کو بننا ہے، جیسے مولانا نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو شیخ الحدیث اللہ کو پیار اس نے وصیت کی، ہم سب کی تمنا یہی ہے۔ تو مولانا ارشد مدنی فرمانے لگے کہ آپ کا مجھ پر اعتماد ہے؟ کہاں؟ کہا حسین احمد مدنی کا بیٹا ہوں، ہاں شیخ العرب والعجم کا بیٹا ہوں، کہاں؟ کہا کہ کچھ کہوں تو جھوٹ تو نہیں سمجھو گے اس کو؟ کہا نہیں۔ کہا اس کو مانو گے؟ کہا ہاں۔ تو کہا کہ ایک امانت ہے اور اللہ کی طرف سے حکم ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانت جس کا حق ہے اس کو دے دو، سمجھے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دل کھول کر کے، اور اللہ کو حاضر ناظر سمجھتا ہوں کہ مفتی سعید احمد پالم پوری شیخ الحدیث اس منصب کا حقدار ہیں، اس لیے میں نے ارشد مدنی نے شیخ الحدیث سے اس کے حوالے کی ہے۔ اب بھی یہ لوگ ہیں مولانا، بڑی سادگی ہے ہندوستان کے علماء میں، لیکن مادامو فی الہند کل کاتب متحرک الاصابع، بول کل کاتب متحرک الاصابع مادام کاتبا، سمجھے؟ الہندیون علماء الہند متواضعون مادامو فی الہند، بولو یہ ابو بکر غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، جو اچھے آدمی تھے، اور حضرت نے لکھا ہے، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ سن، وہ کہتے ہیں ہندوستان کے علماء میں عاجزی تواضع ہے، لیکن بشرطے کہ ہندوستان میں، پاکستان میں جب آگے تو حالت بدل گئی ہے۔ پاکستان میں پھر پیسہ پیسہ، روٹی دال کیسا کیسا، پیسہ 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 پیسہ، سمجھتا ہے؟ یہاں حالتیں بدل جاتی ہیں مولوی صاحب، سمجھے؟ بہت بڑے آدمی ہیں مولوی صاحب، اللہ کرے آپ کی ملاقات ہو جائے، سمجھے؟ حضرت اقدس مولانا ارشد مدنی دامت برکات اللہ زندگی دے دیں، ہمارے شیخ فرماتے ہیں استاد سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کہ میرے استاد جی کا بیٹا بھی الحمدللہ مدنی ہے، اللہ آپ کو موقع دے دے، ارشد مدنی آ جائے، اس سے بیعت کرو۔ یہ کراچی کے پیروں کی طرح نہیں ہے مولوی صاحب، سمجھے؟ بہت مضبوط علم کے مالک ہیں۔ حضرت اقدس مولانا منظور نعمانی جو تفسیر پڑھاتے ہیں، حضرت کے ہاں ظاہر پیر میں ختم بخاری تھا، مولانا ناصر خاکوانی تاج، یہ اس میں امروٹ شریف والے، حالجی شریف والے، تمام بزرگوں کو سب کو بلایا تھا حضرت نے۔ یہ 2-3 مرتبہ میں گیا ہوں، 2 مرتبہ میں نے ختم بخاری کرا، ویسے تو گیا ہوں 3-4 مرتبہ حضرت کے پاس گیا ہوں، تو حضرت کے ظاہر پیر میں گیا، تو ویسے مولانا ارشد مدنی سے تو ہم لوگ ملے ہیں، لیکن حضرت کا علم میں نے سنا نہیں ہے، علم اس کا نہیں سنا، تو وہاں ختم بخاری مجھے کرانا تھا، یہ سارے پیر ناصر خاکوانی وغیرہ سارے بڑے بڑے آئے ہوئے تھے، تو حضرت اقدس نے میرے نالائق کے میرے ذمہ لگایا، مولانا منظور نعمانی بڑے لوگ ہیں، ہم لوگ تو ان کے شاگردوں کے برابر بھی نہیں ہیں، تو حضرت نے فرمایا ختم بخاری آپ کو کرنا ہے، تو مولانا ارشد مدنی نے آدھا پونا گھنٹہ وہاں سے ٹیلی فون پہ خطاب کیا، اور آخری حدیث پہ، بخاری کی آخری باب پر گفتگو، اتنی بہترین گفتگو کی، کبھی سوچا تک بھی میں نے نہیں ہے، کبھی بھی کسی بزرگ سے ہم پاکستان کے نہ سنا ہے نہ کچھ اس طرح سوچ بھی، ایسے بہترین گفتگو کی، اللہ موقع دے دے۔ مولانا ارشد مدنی بڑے آدمی ہیں، مفتی سعید احمد پالم پوری، اللہ نے میری ایسی ملاقات کرا دی، ہمارے حضرت فرماتے ہیں اس کی بہت ہی سخت طبیعت ہے، مفتی سعید احمد پالم پوری کسی سے بات بھی نہیں کرتا، بند طبیعت، آپ بات کریں گے تو ارے بھائی کام کی باتیں تو کرو، نہیں تو خاموش رہو، بہت غصے والا ہے، ارے بھائی کام کی باتیں تو کر لو ورنہ خاموش رہو، سمجھے؟ یہ میں نے سنا تھا، ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ علم تو اچھا ہے لیکن بہت جلالی ہے، جذبات والا، سمجھے؟ ہمارے شاگرد مفتی اعظم ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، فیجی کے مفتی اعظم ہے، بڈھا ہے، یہاں آ گیا، میری پیشانی بوسہ دینے لگے، میں سبق میں تھا تو ساتھی بھی حیران ہو گئے، وہ بھی رونے لگے، میں بھی رویا، مفتی خالد بھی آئے، مفتی شہباز بھی آئے، سمجھے؟ تو جیسے وہ آئے، شہزاد نام ہے، مفتی شہزاد آ گئے، کہنے لگے مفتی صاحب کو مجھے بھی کہا کہ فیجی دنیا کا آخری کنارہ ہے، ادھر کئی دفعہ سے کہہ رہے کہ آپ آ جائیں، میں نے کہا 36 گھنٹے جہاز کو لگتا ہے، میں آ کر فیجی میں آ کر کے کیا کریں گے، سمجھے؟
تو وہ آگے انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب کو لے گئے، مفتی صاحب کو لے گئے، ہم نے سنا تھا کہ مفتی صاحب غصہ ہوتا ہے، تو کہتے ہیں ہم بھی خاموش، مفتی صاحب بھی 1.5 گھنٹہ ایئرپورٹ سے اتار کر کے ہم اپنے گاؤں کی طرف جاتے رہے، چلتے 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 چلتے، کہنے ارے بھائی میں کسی قبرستان میں تو نہیں آیا ہوں ارے بھائی کسی قبرستان میں تو نہیں آیا ہوں، آپ لوگ زندہ ہے یا مردہ ہے؟ تو مفتی صاحب کہتے ہیں ہم نے کہا استاد جی حضرت زندہ ہے زندہ ہے، کہا کہ پھر بولتے کیوں نہیں، کچھ تو بولا کرو۔ تو مفتی صاحب کہتے ہیں ہم نے کہا کہ جی آپ تو بہت غصہ ہوتے ہیں، ڈر لگ رہا ہے نہیں بول رہے ہیں، پر میں کام کی باتیں تو کرو، ویسے فضول بات نہیں کرنا میں بھی ڈرا ہوا تھا۔ مولانا امداد اللہ ہمارے بھائی بنور ٹاؤن والے بڑے آدمی ہیں، مولانا امداد اللہ غیر مقلدین نے حضرت کو تنگ کیا ہوتا دبئی میں، سمجھے؟ تو حضرت کو کسی نے کہا کہ ان دنوں میں مولوی مینگل صاحب آیا وہ بھی دبئی میں، چندہ کے لیے ہم لوگ جاتے رہتے، سمجھے؟ تو انہوں نے کہا کہ مینگل صاحب ان دنوں میں آیا، یہ بہترین اکسیر اعظم ہے، غیر مقلدین کے لیے بہت بہترین علاج ہے، سمجھے؟ تو حضرت نے کہا کہ ارے بھائی اس کا نام تو میں نے سنا ہے ہندوستان میں، نمبر اس کا دے دو کسی طرح۔ میرا نمبر مفتی صاحب کو مل گیا، مفتی صاحب نے فون کیا، ہیلو، میں نے کہا جی وعلیکم السلام، میں دبئی میں تھا۔ ہیلو، میں نے کہا کون؟ سعید احمد۔ میں نے کہا جی پہچانا نہیں؟ سعید احمد۔ کون سا سعید احمد؟ پالم پوری۔ میں نے کہا جی پہچانا نہیں، سمجھے؟ پالم پوری خادم دارالعلوم دیوبند، سمجھے؟ میں نے کہا اچھا وہ صاحب تحفۃ العلمی، تحفۃ البخاری، سمجھے؟ یہ اس کے آپ مصنف ہے، سمجھے؟ تو تحفۃ القاری۔ تو کہا ہاں ایسے ہی سمجھ لو، ایسے ہی سمجھ لو۔ ارے بھائی باتیں چھوڑو، یہ بتاؤ تو کدھر ہے، ہم آپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا میں طالب علم اور آپ آ جائیں؟ آپ حضرت کہاں ہے، ٹیلی فون دے دو کسی کو، اور وہ ہمارے ڈرائیور کو سمجھے، میں بھی سفر پہ تھا تو ہم لوگ وہاں گئے، سمجھے؟ یہ اس طرح سیدھا بیٹھا، تقریباً 2 گھنٹہ ہم لوگ گپ شپ لگاتے رہے، الحمدللہ علمی باتیں، صفات باری تعالی گفتگو ہو گئی بہت سے مسائل میں۔ کہ نام تو بہت سنا تھا، بڑی خوشی ہوئی، بڑی خوشی۔ میں نے دیکھا کہ توا گرم ہے، روٹی لگاؤ، روٹی لگاؤ۔ میں نے کہا حضرت مجھے اجازت حدیث دے دو۔ فرمانے لگے ارے بابا بہت چالاک ہو، قسم خدا کی میں نے ارادہ کیا تھا کہ آپ سے اجازت لے لوں، یہ سند میں لکھا ہے، آپ کو میں دکھاؤں گا، اگر کروڑ روپے آپ مجھے دیں گے وہ سند میں آپ کو نہیں دوں گا، سمجھے؟ اور کسی کو سند میں دیتا بھی نہیں۔ تو فرمایا کہ بڑی چالاکی کی۔ میں نے کہا حضرت دیوبند والوں کو ہمیں اجازت دے دیں، ہمارے جیسے نالائق لوگ۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔